Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Aiza Umar. I hope you all are well, inshallah. Surat Al-Baqarah, ayat number 40. Ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں، ان لوگوں سے جو کہ مدینہ میں تھے اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے، یعنی مدینہ اور اس کے آس پاس کی بستیوں میں آباد تھے۔ اور اس کے بعد یہ خطاب بنی اسرائیل کی آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہے جو کہ قیامت تک آنے والی ہیں۔ اہل یہود کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنی اسرائیل اسی لیے کہا جاتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور یہ لوگ کنعان میں آباد تھے۔ اس کے بعد جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں گئے، آپ کو وہ سارا کا سارا واقعہ یاد ہوگا۔ اسی کے بعد پھر ان کے تمام اہل خانہ کو بھی مصر میں بلا لیا گیا اور یہ لوگ وہاں پہ آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں نبی آئے تھے، مثلاً یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ سارے کے سارے پیغمبر انہی کی نسل میں سے آئے تھے۔ اور اسی وجہ سے ان کے پاس 3 کتابیں آئی تھیں، یعنی آسمانی کتابیں 4 ہیں، جس میں سے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بغیر جو 3 کتابیں ہیں، تورات، انجیل اور زبور، وہ انہی کے پاس آئی تھیں، یعنی بنی اسرائیل کے پاس۔ مدینہ میں اسی وجہ سے ان کے علم اور فضل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان پر ہونے والے بے شمار احسانات کی وجہ سے ان کو وہاں پر اعلیٰ مقام حاصل تھا، کیونکہ وہ سارے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اہل یہود جو تھے ان میں اعلیٰ طرح کے علماء کرام پائے جاتے تھے جو کہ با علم تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا جو فضل اور احسانات تھے اس وجہ سے بھی ان کو لوگوں میں مقام حاصل تھا۔ جیسے عام لوگوں میں یہ چند خاص لوگ تھے، ان کی جو نسل تھی، ان کی جو قوم تھی، وہ خاص لوگوں کی نسل تھی اور ان کو وہاں پہ سرداری حاصل تھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہاں پر میری نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمتوں سے مراد یہ کہ جو تم پر میں نے احسانات کیے ہیں ان کا اعتراف کرو، دل سے بھی اور زبان سے بھی اس کی تعریف کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو جس جگہ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ان پر استعمال کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند میں راضی رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کی اولاد کو یعنی یہود کو نیکی کی طرف رغبت دلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، یعنی اے اللہ تعالیٰ کی نیک بندے یعقوب کے بیٹو، اپنے باپ کی مانند نیک بنو۔ اسرائیل ان کے باپ کا لقب تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اسی نسبت کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم کس کی نسل میں سے ہیں، ہمارے باپ دادا کون تھے، ہمیں کن کی پیروی کرنی ہے۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 20 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے عظیم مقام دیا ہوا تھا۔ تمام قوموں میں سب سے زیادہ فضیلت اس وقت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ امت محمدیہ کو تو اس وجہ سے ملی کہ جب بنی اسرائیل نے اس مقام کو صحیح سے استعمال نہیں کیا تو اس کے بعد ان سے یہ فضیلت اٹھا لی گئی اور امت مسلمہ کو دے دی گئی۔ اسی وجہ سے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر یہود کا ہوا ہے۔ وہ ہمارے لیے نصیحت ہیں کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مقام کوئی صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتا تو ان سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، جیسے کہ آج امت مسلمہ کو وہ مقام دے کر دوبارہ سے تقریباً چھین لیا گیا۔ آج امت مسلمہ پھر سے مغلوب ہے اور ان کے اوپر اہل یہود غالب ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو دبایا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ مسلمانوں میں وہ جو ایمان تھا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر غالب کیا تھا، اور جب ایمان والے چلے جائیں گے، ایمان چلا جائے گا، تو اس کے بعد واپس سے پھر کیا ہوگا کہ جو کافر ہیں وہ مسلمانوں پہ غالب آئیں گے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ صحابہ والا ایمان واپس لے آئے تو وہ
کسی کے سامنے بھی جھک نہیں سکتی، ان کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جو اس نے نعمتیں عطا کیں اگر ان کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہوئی نظر آتی رہیں گی۔ مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو پہلے کی قومیں تھیں وہ کس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوتی رہیں، اور ان قوموں کو زوال کیوں آیا۔ یہودیوں کے عقیدے کی خرابی، ان کے رویوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو ان پر غالب کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے نہیں مانی، جو ان کو کام دیا گیا تھا کہ آپ نے تمام جہان میں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کے جانا ہے، لیکن وہ لوگ اپنی ہی بڑائی میں، اپنی ہی سرداری میں مگن ہو گئے اور وہ اس کام کو بھول گئے جو کہ انہوں نے کرنا تھا۔ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا تھا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے عہد کو پورا کرو۔ عہد کیا تھا کہ تورات میں بھی اور ان کے پاس جو کتابیں تھیں ان میں موجود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آنا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ جو نبی آئے گا وہ امی ہوگا، یعنی وہ پڑھا لکھا نبی نہیں ہوگا، اور اس کی پیروی کرنی ہے، اور یہ انتظار بھی کر رہے تھے کہ نبی نے آنا ہے اور ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، اور یہ لوگ بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو ہر ایک نشانی بتائی گئی تھی، ایسے جیسے قرآن کہتے ہیں کہ کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا، کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے حسد کی وجہ سے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کو یہ تھا کہ بہت سارے نبی ہماری نسل میں سے آئے ہیں تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری ہی نسل میں سے ہوں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آ گئے۔ ایک طرح سے یہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بھی تھی کہ اگر وہ نبی تمہاری نسل میں سے نہیں ہوگا تو کیا تم اس کی پیروی کرتے ہو کہ نہیں، تو یہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے وہی کیا، مخالفت، کیونکہ اگر یہ ان کو مان لیتے تو پھر جو ان کی سرداری تھی وہ ساری کی ساری چلے جاتی، کیونکہ لوگ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ آخری نبی کا، تو آخری نبی اگر ان کی نسل میں سے آتا تو ان کی شان تو مزید بڑھ جاتی، اور انہوں نے تو اپنے رسومات، اپنے دین، اپنے عقائد سارا کچھ بدل لیا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسری نسل میں سے آئے تو انہوں نے نہ تو خود مانا اور نہ ہی لوگوں کو ماننے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اور وعدہ بھی تو لیا تھا، ان سے بہت سارے وعدے لیے گئے تھے، مین جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ نبی کی پیروی کرنی ہے، جیسے کہ سورۃ ال-عمران آیت نمبر 187 میں بھی آپ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ جو تمہیں کتاب دی گئی ہے تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے، یعنی لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ امی ہوگا اور اس کی پیروی کرنی ہے، لیکن انہوں نے اس پیغام کو چھپایا، لوگوں کے سامنے ان سے ظاہر نہیں کیا۔ جب لوگ ان سے آ کے پوچھتے تھے، کیونکہ یہ علم والے تھے نا ان کے نزدیک، اور باقی سارے تو ان پڑھ تھے، تو وہ ان سے ہی پوچھنے آتے تھے کہ یہ جو نبی آیا ہے خود کو نبی کہتا ہے، کیا یہ سچا نبی ہے؟ تو یہ اس بات کو چھپاتے تھے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ پھر سورۃ مائدہ آیت نمبر 12 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں، اور یہاں یہ اور طرح سے بیان کیا گیا، جیسے کہ تم لوگوں کو سردار مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا یہاں کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، میرے رسولوں پر ایمان لے کے آنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مقام دیا، یعنی ان کو جو قوت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، فضل دیا ہے، اس کے ساتھ نبی کی پیروی کرنا تاکہ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کا مقابلہ کریں تو تم ان کو قوت دینا، یعنی ان کے ساتھ آنا، ان کو کافروں کا مقابلہ کرنے میں تمہاری ضرورت پڑے گی تو ان کو قوت دینا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، یعنی کہ صدقہ و خیرات کرنا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بہت سارے وعدے لیے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ وعدے کیے بھی ہوئے تھے کہ ہاں ہم بالکل ایسا ہی کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ مزید اس بارے میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 اور 157 میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہے کہ میری رحمت گھیر لیتی ہے، سوائے اس کے کہ جو لوگ اس پیغام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان تک نہیں پہنچے گی۔ یہ میں آیت کا ترجمہ نہیں کر رہی، اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟
تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لے کے آتے ہیں، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو کہ امی نبی ہے، یعنی وہ نبی پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی ان کی دونوں کتابوں میں یہ سارا کچھ موجود تھا۔ اوفی بعہدکم، یعنی اگر تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو اوفی بعہدکم، پھر میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہیں جو فضیلت حاصل ہے وہ حاصل رہے گی قیامت تک اگر تم نے میرے وعدے کی پیروی کی، جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ آخری نبی کو ماننا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، کافروں کے خلاف جنگ کرنے میں نبی کا ساتھ دینا ہے، اس کو قوت دینی ہے۔ اگر تم نے اس وعدے کو پورا کیا تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر آل یعقوب میں سے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک میں کتنا فاصلہ ہے؟ 569 سال کا، اور اس دوران بہت کم پیغمبر آئے ہیں، یعنی کہ صرف 3 پیغمبر آئے ہیں، اور وہ بھی شروع پہ آئے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کے جانے کے بعد شروع میں 3 پیغمبر آئے ہیں تقریباً، اور اس کے 484 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، یعنی ایک لمبے عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لیکن وہ ان کی نسل میں سے نہیں آئے بلکہ بنی اسرائیل میں آنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی رہنمائی اور کامیابی کے راستے ان لوگوں کے لیے کھولے ہوئے تھے، ان کو یہ فریضہ سونپا ہوا تھا کہ تم نے دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا کی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 میں کیا فرمایا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں جہانوں میں سے وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، یعنی سب سے زیادہ فضیلت تمہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہم فریضہ تمہیں سونپا کہ تم دین کو آگے لے کے چلو۔ اب ان کو یہ پیغام دوبارہ سے اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ ان میں سے جو لوگ بھلائی کا مادہ رکھتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے دل ابھی تک نرم ہے، تو وہ حق کو قبول کریں اور اس کو قبول کرنے کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ یہ واقعی میں سچے نبی ہیں، ان کی پیروی کی جائے۔ اس طرح سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر سکیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی میرے علاوہ کسی سے بھی مت ڈرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جو وفائے عہد کے حامل ہے، یعنی جو وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاؤ۔ ان لوگوں سے خوف نہیں کھانا، ان سرداروں سے خوف نہیں کھانا، اگر یہ لوگ پیروی نہیں کرتے تو مت کریں، لیکن تم ان کی پیروی کرو، جو نبی آیا ہے وہ حق پہ آیا ہے، اور یہود میں سے بہت سارے لوگ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ہمارے لیے یہود کی باتیں کہانیاں نہیں ہیں، سٹوریز نہیں ہیں، محض تبصرے نہیں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کافر کون ہے، عیسائی کون ہے، یہودی کون ہے، نہیں، ہم نے ان لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے زوال کی وجہ کیا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان پیدا کیا تھا تو پھر یہ یہودی کیوں بنے؟ انہوں نے اپنا نام خود یہودی رکھا۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہودا جن کا نام تھا، انہوں نے ان کی نسبت سے اپنے آپ کو یہودی کہلوانا شروع کیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا نام کیا رکھا تھا؟ مسلمان۔ تو پھر یہ یہودی کیوں ہوئے؟ ہمارے لیے یہ چیزیں جاننے کے لیے اہم ہے کہ عیسائی کیوں ہوئے، یہودی کیوں ہوئے۔ تو محض ان سب کے پیچھے جو آپ کو وجہ پتہ چلے گی وہ ہے خواہشات نفس۔ ہر انسان نے ان میں سے خواہشات نفس کی پیروی کی اور اپنے آپ کو الگ کر لیا اور اپنا کوئی نہ کوئی نام رکھ لیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن ہم بھی فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور فرقوں میں بٹ کے جو جس فرقے میں آتا ہے اس نے اپنا نام اسی نسبت سے رکھ لیا ہوا ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی شیعہ ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی اپنے نام رکھ لیے، اور آج اسی طرح سے مسلمانوں نے بھی اپنے نام رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں سے آئے ہیں، تو ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے
کہ اس طرح کے نام رکھ کے ہم ہدایت پہ رہتے ہیں یا پھر شریعت، اصل شریعت کو مانتے ہوئے ہم حق پہ رہتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً.